بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آپ سے براہ راست مخاطب ہوں۔ اہم ترین خبریں جو کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنم لے رہی ہیں اور اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کیا وہ مستحکم ہو گئے ہیں، طاقتور ہو گئے ہیں، یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور انہیں آنے والے دنوں میں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ خطرہ ٹل گیا ہے، بحران ٹل گیا ہے اور ان کا اقتدار محفوظ ہے۔ یہ ساری باتیں، اور خاص طور پہ ایک اور بات بھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ حاصل کیے 178، جبکہ جب وزیر اعظم پہلی بار منتخب ہوئے عام انتخابات کے بعد، تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے ووٹ تھے 176۔ تو اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ 2 ووٹ ہم نے زیادہ حاصل کیے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان کی تقریر، انہوں نے کس کو کیا کہا، کس کو سنا رہے تھے، کہہ کس کو رہے تھے، مخاطب وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے تھے، اسد کیسر صاحب سے، اور اپنے ایوان میں بول رہے تھے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد، لیکن ان کی مختلف گفتگویں، مختلف اشارے، کنائے، وہ کس سے وہ مخاطب تھے، وہ کنوے کس کو کر رہے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 157 اپنے خالص ارکان ہیں، 157 ایم کیو ایم کے ہیں 7، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، مسلم لیگ کاف کے 5، جی ڈی اے کے 3، عوامی مسلم لیگ کا 1، جمہوری وطن پارٹی کا 1 اور آزاد 2 ارکان، یہ کل بنتے ہیں 180۔ اس میں سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کا ووٹ مائنس کر دیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہو، جب ووٹ برابر ہو جائیں تو تب اسپیکر قومی اسمبلی کا ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، اور یہ ہو گئے 179 رہ گئے، اور 1 ووٹ فیصل واڈا، ان کی سیٹ خالی، وہ اس مستعفی ہو چکے ہیں، تو یہ 2 ووٹ ان کے کم ہو گئے 180۔ اپوزیشن آئی ہی نہیں، اور جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی آئے اور محسن داوڑ آئے، وہ دونوں بیٹھے رہے، انہوں نے ووٹ نہیں۔ اب پی ڈی ایم نے اس ساری کارروائی سے اپنے آپ کو باہر رکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کا دن نہیں تھا، لیکن ان ارکان میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان 178 ارکان میں یا 180 ارکان میں جو ان کو آج وزیر اعظم کو ملے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ دیا تھا، کیونکہ حفیظ شیخ کو ووٹ حفیظ شیخ کو تو 164 ووٹ ملے تھے، اور 169 ووٹ ملے تھے سید یوسف زائی گیلانی صاحب کو۔ تو ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے وزیر اعظم عمران خان کو 178 ووٹ دینے والوں میں، جنہوں نے سید یوسف زائی گیلانی کو بھی ووٹ دیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ اس جماعت میں یا اس اتحاد میں شامل ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے جو گفتگو کی، جو اگلی بات ہے کہ کیا خطرہ ٹل گیا ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان آج کے بعد جو چاہیں گے کر سکیں گے، اس سوال کا جواب ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ نئی لائف لائن ملی ہے وزیر اعظم عمران خان کو، اور انہوں نے یہ آپشن خود اختیار کیا، اور جب گیلانی صاحب جیتے تو انہوں نے خود یہ آپشن قبول کیا کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا ایوان میں ووٹ لینے کے لیے، اعتماد ملا تو ٹھیک، ورنہ میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھوں گا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا؟ نمبر 1 اس لیے کیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں اندر سے ہی تو نہیں کہ ان کو گرانا چاہ رہا، اور اگر اندر سے ہی کوئی ان کو گرانا چاہ رہا ہے، اور سول ملٹری ریلیشن شپ کیا واقعی اسی نہج پہ ہیں،
جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے محسوس کی تھیں. محسوس کرنے کے بعد ان کی اپنی اسیسمنٹ، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ آپشن اختیار کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ان پہ اچانک حملہ نہ ہو جائے، سیاسی حملہ، اچانک سیاسی حملہ نہ ہو جائے. آج اگر سید یوسفزئی گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں حفیظ شیخ کو ہرا کے، تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور 169 ووٹ حفیظ شیخ صاحب نے لیے تو ان کو 3 ووٹ اور چاہیے، 3 ووٹ اور بھی مل سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک تو یہ چیک کیا، اپنے اتحادیوں کو بھی چیک کیا، اور اپنے کیا کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیک کیا، اور ان کو یہ ووٹ مل گیا اور ووٹ انہوں نے لے لیا. اس کے بعد ان کی جو تقریر تھی اس میں بھی بہت سارے اشارے تھے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب MQM، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنے باقاعدہ طور پہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، لیکن اب آپ کو بھی ہمیں واپس لوٹانا ہوگا ہمیں ہمارا اعتماد. اور انہوں نے عوام کا بھی ذکر کیا کہ عوام کو بھی دینا پڑے گا اعتماد، اور تبدیلی کا بھی ذکر کیا کہ تبدیلی اب محض نعرہ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. پھر انہوں نے اپنے لاپتہ افراد کا ذکر کیا، پھر انہوں نے اپنے سیاسی مطالبات بھی پیش کیے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جو اتحادی ہیں وہ اب کھل کے اوپنلی، پہلے وہ بند کمروں میں مطالبات پیش کرتے تھے، اور اب وہ علل اعلان کھلے عام وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں اور اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ تحفظات ہیں، ہم ان شرائط پہ آپ کے پاس آئے تھے اور ان شرائط کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد آ جائیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی، اور انہوں نے بھی ایک اتحادی کے طور پہ بات کی، اور یہ بھی نظر آیا کہ اتحادی کا مطلب اتحادی ہے، اتحادی کا مطلب پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے بات کی مہنگائی کی. تو اس ساتھ ہی ساتھ عامر لیاقت حسین نے بھی ایک تقریر کی. لیکن وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے تھے؟ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کی کارکردگی تو بتا دی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات انہوں نے کی، اور وہ بات یہ کی کہ NRO کا ذکر کیا کہ ماضی میں NRO دیے گئے، نواز شریف کو دیا گیا اور ایک آصف علی زرداری صاحب کو دیا گیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز 2 NRO دیے گئے، پرویز مشرف صاحب نے دیے، اور یہ دونوں NRO جو ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی تباہی کا سبب بنے، اور پرویز مشرف کو انہوں نے قومی مجرم قرار دیا، ان کا جرم قومی جرم قرار دیا یہ والا. اور وہ کہہ کس کو رہے تھے؟ اور پھر دوبارہ انہوں نے وہی بات کی. اور اب بھی جو ان کو مات ہوئی سید یوسفزئی گیلانی کی جیت کی صورت میں اور حفیظ شیخ کی شکست کی صورت میں، وہ بھی ان دونوں پارٹیوں نے دی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے. تو وہ کس کو سنا رہے تھے؟ کیونکہ وہ سنا رہے تھے، کنوے کر رہے تھے کہ اب آپ ایسا نہ کریں. یعنی پرویز مشرف صاحب کا نام لے رہے تھے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور انہی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے اور یہ NRO کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اپنی اپوزیشن کلیئر کر رہے تھے کہ میں نے تو تمام جو ہیں جب بھی مجھ سے مانگا گیا میں نے تو انکار کر دیا. اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مخاطب ہوئے، نیب سے بھی مخاطب ہوئے کہ جس طرح کی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو نہ چھوڑا جائے، یہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کو نہ چھوڑا جائے. یہ 2 باتیں خاص طور پہ انہوں نے کی. پھر ایک اور بات بھی کی، پھر انہوں نے اپنے ارکان سے بھی مخاطب ہوئے اور اتحادیوں سے بھی مخاطب ہوئے، اور اگین انہوں نے اپنی لمٹ بتا دی کہ یہ میری لمٹ ہے، میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا.
اور اس سے باہر جانے پہ مجھے کو مجبور بھی نہ کرے۔ یہ بھی وہ کنوے کر رہے تھے مختلف کوارٹرز کو کہ میری تو اسٹرگل ہی 22 سال کی یہ ہے، 22-24 سال کی، میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، میں پارٹی منشور سے باہر نہیں جا سکتا، میں نے کرپٹ عناصر کو نہیں چھوڑنا، بدعنوانوں کو نہیں چھوڑنا، وہ ان کو ڈاکو کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، لٹیرے کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے بعد پھر انہوں نے پرانی باتیں بھی کی کہ کس طریقے سے ان سے انار مانگے گئے، اور نواز شریف کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ کابینہ کو یہ بتایا گیا کہ بہت ہی ان کی بری حالت ہے، اور شیرین مزاری جو ہیں ان کے آنسو نکل گئے کہ بہت مشکل سے آنسو نکلتے ہیں، ان کے عام حالات میں نہیں نکلتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گڑبڑ ہے، اور کنوے کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ڈیل ڈھیل اس طرح کی چیزیں بند ہو جانی چاہیے، اور اگر وہ پلیئر ہی نہیں ہیں، رنگ میں موجود ہی نہیں ہیں شریف فیملی اور زرداری صاحب، تو پھر ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ کہی گئیں، اور خان صاحب نے اگلا سٹیپ بھی بتایا کہ آئندہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے عثمان بزدار کا بھرپور دفاع کیا۔ عثمان بزدار صاحب بھی ایک کیا کہنا چاہیے وہ وجہ تنازع ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی نون لیگ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی، اور اس کی ریزن وہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات ہوئے، پنجاب بھر میں ہوئے، اور اس میں کوئی ایک سیٹ بھی پنجاب میں بھی ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے، کوئی ایک سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی، اور اس میں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا جو ہے معاملہ وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کنسرنز ہیں، تو لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا اس کے باوجود دفاع کیا۔ تو اگین انہوں نے یہی میسج دیا کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر وہ اسی کیا کہنا چاہیے سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے، تو معاملات گڑبڑ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قانون سازی جو ہونی ہے، سب سے بڑا مسئلہ قانون سازی کا ہے، ریفارمز ہونا ہے، الیکٹورل ریفارمز ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہونی ہیں وہ کیسے ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور انٹرنل بھی وہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ پارلیمان کو چلانا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، اور جو بزنس ہے پارلیمنٹری بزنس، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طریقے سے بڑھتی ہیں تو آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ ابھی جو فوری طور پہ ابھی تو آج کا دن تو اعتماد کے ووٹ والا دن تو ہو گیا پورا، اس کے بعد باہر آپ نے دیکھا کہ کتنی ٹینشن تھی پارلیمنٹ کے باہر۔ وہاں پہ ڈاکٹر مصدق ملک، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کی بھی ہاتھا پائی ہوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگین وزیر اعظم عمران خان نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا جو پریس ریلیز تھا اس کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہ وہ معصوم ہے نہیں مانا کہ وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات صحیح ہیں تو پھر خراب کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کا پھڈا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی آگے جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس بھی موجود ہے۔ یہ کشیدگی بڑھے گی، اور سید یوسفزئی گیلانی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے، کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے جو
پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان نے پیٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ ان کو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جائے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور آڈیو ویڈیو سکینڈل کو لے کے آئے ہیں کہ وہ ساری چیزیں پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس سے بھی آنے والے دنوں میں اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ کیا ہے۔ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا کہ وہ انٹیلیجنس اداروں سے ضرور بریفنگ لیں کہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس کتنی اطلاعات ہیں کہ کتنا ووٹ بیچا گیا، کیسے خریدا گیا اور کیسے بیچا گیا۔ یہ ساری انفارمیشن انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو یہ بھی ہوئی۔ تو مختلف طریقوں سے وزیر اعظم عمران خان نے مختلف لوگوں کو، مختلف کوارٹرز کو کنوے کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے اتحادی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ میں کسی اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی، اور اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے سینٹ کا۔ تو اگلا جو ایونٹ امتحان ہے وہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سید یوسفزئی گیلانی کا نوٹیفیکیشن کامیابی کا وہ سٹے کرتا ہے یا نہیں، یعنی اس کو روکتا ہے یا نہیں پی ٹی آئی کے درخواست پہ۔ نمبر 2، چیئرمین سینٹ کون ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اس پہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حکمراں اتحاد کتنا تگڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان کتنے تگڑے ہیں۔ صادق سنجرانی کو میدان میں اتارا گیا ہے، اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی متفق ہو جائیں گے۔ اب ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا مسئلہ۔ ایم کیو ایم نے مانگ لیا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ، انہوں نے کہا ہمیں دیں۔ ادھر پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مانگ لیا ہے کہ یہ ہمیں دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہمیں ملے، مسلم لیگ نواز چاہے گی کہ ہمیں ملے، اور یہ سب ہم والے جو ہیں ان میں سے ملنا تو کسی ایک کو ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی بڑا میننگ فل ہوگا، اس پہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ٹل گئی ہے یا ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں سے نکلیں گے 12 مارچ کو، یہ ہو جائے گا 13 مارچ کو نئے سینٹ، نئے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب۔ اس کے ٹھیک 12 دن کے بعد بلکہ 13 دن کے بعد 26 مارچ سے جو پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ کر چکی ہے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم پنجاب میں بھی حملہ کرنا چاہتی ہے، اور ادھر اسپیکر قومی اسمبلی پہ بھی حملہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ 16 ارکان ابھی تک اسی ایوان میں موجود ہیں قومی اسمبلی میں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کس کو کیا کہا، کس کو سنایا، یہ اس کے اثرات بھی آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان وہ کہ ہر طرح کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے، بطور وزیر اعظم یا بطور اپوزیشن لیڈر، یا پھر بالکل ہی اسمبلی سے بھی باہر سڑکوں پہ۔ وہ اپنی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں، ترتیب دے چکے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت عام انتخابات کا متحمل تو ہے نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کی پی ڈی ایم دھمکی دے رہی ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں گے، پنجاب میں بھی، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی، اور اس کے بعد پھر فائنل جو سٹروک کھیلا جائے گا، پی ڈی ایم کھیلنا چاہے گی، وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال پتہ چل جائے گا کہ معاملات چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب پہ، اور اس کے بعد لانگ مارچ پہ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔